اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم این طالب بدم المقتول بکربلا صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام، دوسری مجلس سیکنڈ مجلس ہے کانگو کی 1445 ہجرہ کی دعائے ندبہ کے ان کلمات کے اوپر ایک امام کی خواہش، ٹاپک بھی زمانے کا امام ہی ہے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st سینچری۔ آج کے دور میں ہم اگر چاہیں کہ امام کی مدد کریں تو کیسے کریں؟ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے، اتنی بڑی ٹاپک ہے۔ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں امام کا ذکر کیا اور امام کا لیے کام کیا۔ جنہوں نے کام کیا وہ آج ان کا نام باقی ہے، ان کی لحد کا مقام باقی ہے۔ میں نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ انسان کو اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام۔ ہر دور کے امام کی لیے آپ کام کریں گے تو آپ زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ادروائز کتنے سال کی زندگی؟ 60 70 80 90 90 سال کون رہتا ہے؟ 90 کے بعد واپس ہی جانا ہے۔ 60 کے بعد تو بونس ہے، اس لیے کہ ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد۔ اب جتنے دن رہ گئے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کا، کوئی آپ کا نام بھی نہیں لے گا۔ لیکن اگر امام کے لیے تم کام کرو گے اپنی زندگی میں، اس لیے کہ ہم روز زیارت امام حسین میں ایک جملہ بولتے ہیں، شہدائے کربلا کی زیارت جب پڑھتے ہیں وارثہ میں، اس میں ایک جملہ چھٹے امام نے رکھا کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، بالکل آخر میں شہدائے کربلا کی زیارت ہے۔ یہ ایک ہمارے دل کی خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے ہر شیعہ کی۔ فیا لیتنی کنتو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کاش میں کربلا میں ہوتا مولا، میں بھی آپ کی مدد کرتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا کیا آپ ہوتے تو مدد کرتے؟ بولو یار، ایسی رہتے بیٹھے تھے ڈم؟ امام نے جملے کو رکھ کے ہمارے شعور کو بیدار کر دیا، ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صرف یہ مت کرو کہ اپنی زندگی اپنے لیے زندہ رہو اور زندگی گزر جائے چلے جاؤ۔ کل امام تم سے پوچھے گا، لحد میں اگر سوال ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، یہ ساری چیزیں جو دی نا یہ میں نے اپنے لیے کی۔ کربلا والوں کے لیے کیا کیا؟ زمانے کے امام کے لیے کیا؟ اس دور کا امام ہے یہ، اس دور کا حسین ہے، اس دور کا علی ہے۔ دوستو میں پوری ہسٹری بتاؤں آپ کو 1400 سال کی، کہ وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ مولا ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی۔ بڑی آہستہ بول رہے یار۔ مولا کی زیارت کو جب جاتے ہو تو مولا کے گھر کو بھی جاتے ہو، مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ ایک بہت شاندار مسجد ہے کہ جہاں پہ 19 رمضان کو میرے مولا کو ضربت لگی تھی۔ اس مسجد میں جانے سے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر مولا کا گھر ہے، جو امام علی جہاں رہتے تھے وہ گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ آج بھی جو زائر جاتا ہے پہلے مولا کے گھر کو ضرور جاتا ہے۔ مولا کے گھر میں جب آپ انٹر ہوتے رائٹ سائڈ سے انٹر ہو کے جب باہر نکلتے تو ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی، اس دیوار کے پیچھے سب کھڑے رہ کے دیکھتے، وہاں کچھ نہیں ہے نیچے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ کھنڈرات ہے محل کے۔ کس کا محل تھا یہ؟ ابن زیاد کا، جس نے ایسی ظالمانہ حکومت کی۔ سب جانتے ہیں ابن زیاد کیسا ظالم ہے کہ آج اس کی نسل کے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ زیارت عاشورہ میں کچھ نہیں ہے، وہاں پہ صرف کھنڈرات ہے۔
جہاں وہ حکومت کرتا تھا، جس محل میں رہتا تھا، آج وہ کھنڈر ہو گیا۔ اس کے برعکس جس نے اسی کوفے میں، اسی محل میں رہ کر ایک ایسے علی والے کو ظلم سے شہید کیا تھا، جس کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، زبان کاٹی، پھانسی دی، آج اس کا مزار ہے وہاں پہ۔ آج اس کا مزار ہے۔ کون ہے وہ؟ میثم تمار۔ میثم تمار کا مزار ہے ابن زیاد کے کھنڈرات۔ عبرت کے لیے یہ کافی ہے کہ میثم نے امام علی کے لیے کام کیا، تو آج میثم کو علی نے اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو باقی رکھا۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے، کانگو میں سب ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں، بہترین، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ ہاں، رزق بولیں گے تو سبھی آمین بولیں گے۔ مولا بہت ڈھیر ساری برکت دے انشاءاللہ۔ شرمانے کیوں؟ بولو آمین۔ جب مولا تمہارے رزق کو کھولا ہوا ہے، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم یہ پلان کرو، میری جاب تو ہے، کم از کم آج کے دور میں کسی اور کی ہیلپ کرو۔ کیسے؟ کسی اور کو بلاؤ، ایک گھر کو اور آباد کر دو، بیک ہوم، اپنے اپنے گھروں میں۔ یا نہیں کر سکتے، وہاں پہ جس شہر سے تم ہو، جس ملک سے تم ہو، جس بستی سے تم ہو، چیک کرو تمہارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو نیڈی ہے۔ کئی چیزوں میں آپ اس میں استعمال کر سکتے۔ مثال کے طور پہ پڑھائی میں، اس بچے کو دیکھو خاندان میں جو اچھا ایجوکیشن حاصل کرو، اس لیے کہ جتنا ایجوکیشن آتا جائے گا، جتنا علم آتا جائے گا، اتنا علی سمجھ میں آتا جائے گا۔ پھر بول رہا ہوں، جاہل رہو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ پوچھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ علی ان کا نام لیں گے، ان کا نام لیں گے، ان کا نام لیں گے۔ علی نے کسی کا نام نہیں لیا۔ علی نے کہا میری سب سے بڑا جو میرا دشمن ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت ختم ہوگی تو میں سمجھ میں آؤں گا۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ کیا بول رہا ہے؟ جہالتیں ختم ہوں گی تو علی سمجھ میں آئے گا، کربلا سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ بولیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کسی بچے کو ریس کرو، کسی بچے کو سپورٹ کرو، کسی بچے کو اسپانسر کرو اپنے خاندان میں جو اچھا پڑھتا، اس سے اتنا اس کو علم دلا دو کہ دنیا میں وہ عروج کرے۔ جتنا علم آتا جائے گا اتنا امام علی کے لیے وہ کام کرتا جائے گا۔ اور ایک بات بولو، مولا کا جملہ غور سے سنو، عجیب جملہ ہے مولا کا۔ مولا نے کہا کہ اگر علم تم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی، یہ تمہاری میراث ہے۔ علی نے کلیئر میسج دیا کہ علی والوں کی میراث علم ہے، ایجوکیشن۔ آپ یہاں ماشاءاللہ سیٹل، کسی کو بلاؤ، جاب دو۔ یہ بھی ایک نصرت امام ہے۔ ہر آدمی کی ہیلپ الگ الگ ہے۔ ایک عالم الگ وجہ سے ہیلپ کرے گا، ایک نارمل انسان الگ وجہ سے کرے گا، ایک بزنس مین الگ وجہ سے کرے گا۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے غیبت امام ہے کہ میں کچھ امام کے لیے، کوئی شیعت کے لیے، کوئی دین کے لیے کام کروں۔ یہ جذبے کو پیدا کرنا، کربلا والوں کا یہی جذبہ تھا، پورے امام کے چاہنے والوں کا یہی جذبہ کہ ہم کام کریں۔ جتنا تم کام کرتے رہو گے دوسروں کے لیے، اس لیے کہ دوستو ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے، اگر میرے پاس 1000 روٹیاں ہیں تو وہ کسی اور کی بھی ہے۔ یتیم، بیوہ، مسکین، ان بچوں کو اٹھاؤ، یتیم بچوں کو اپنے خاندان میں رہو۔ کسی کو وہ نہیں کرا کہ اس کو کرو، اس کو کرو، نو، تم خود چیک کرو کہ میں کس کو کر سکتا، کر کے دین کے کام کے لیے کرو۔ دینی مدرسوں میں بچوں کو اسپانسر کرو اپنے اپنے شہر میں، کہ دینی کام کے لیے لوگ آگے بڑھے۔ اس لیے کہ دوستو یہ جو شیعت آئی، مثال کے طور پہ کانگو تک شیعت آئی، یہ کیسے آئی؟ پوری دنیا میں یہ شیعت پھیلی ہے۔ کیسے پھیلی؟ امام تیار کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے تھے، اب بھیج کے بولتے تھے کہ جا کے تم وہاں پہ ہیلپ کرو، تم وہاں پہ دین کو پھیلاؤ، تم وہاں دین کو پھیلاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ شیعت شروع ہوئی مدینے سے، آج پوری دنیا میں چھا گئی۔ کیسے چاہیے؟ جبکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ شیعت کا ہوا۔ عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، لوگوں کی جانیں گئی، اس کے باوجود بھی یہ نام باقی ہے، اس لیے کہ جب تک علی کا نام باقی ہے وہ شیعہ کا نام باقی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک پلان کرنا، we have to plan ourselves۔ آج کا دور کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس ٹولز نہیں ہیں۔ آپ بولیں گے کانگو میں بیٹھ کے میں کیا کروں، یہ نہیں بول سکتے تم۔ کیوں؟
یہ 21 سینچری ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے. آج تمہارے پاس موبائل فون ہے، ٹیلی فون تمہارے پاس ہے. اس پرانے زمانے میں کچھ نہیں تھا، ایسے زمانے میں لوگوں نے کام کیا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا، ایک عالم دین کا. ایسے پیریڈ میں انہوں نے کام کیا. اگر اس وقت یہ کام نہیں کرتے تو آج ہمارے پاس حدیثیں جمع ہی نہیں ہوتی. جو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بولتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیسے معلوم ہوا حلال ہے حرام ہے؟ ہم نے مولا کا دور تو نہیں دیکھا. یہ ہمارے علماء تھے کہ جنہوں نے کام کیا. اب اس عالم دین کا نام میں بعد میں بولوں گا، لیکن پہلے اس کا کنٹریبیوشن بولوں گا کہ امام نے ان کو کیا عزت دی، کیا مقام دی. جو میں بار بار بول رہا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، وی ہیو ڈو سم. کچھ مت کرو. آپ بولیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو 5 منٹ سوچو اپنے بستر پہ اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے ان کو موقع دیا تو گیو می آلسو چانس. کچھ تو مانگو. دنیا کی 1000 چیزیں مانگ رہا میں منع نہیں کر رہا، جو چاہے مانگو، لیکن دین کے لیے اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے یہی وہ چیزیں جو تم کو آخرت میں بھی کام آئیں گی. 250 ہجری کا واقعہ ہے. 250 ہجری 10 امام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایک بغداد میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا. اس نے 2 اماموں کے زمانے دیکھے، 10ویں اور 11ویں. 11ویں امام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری. غور سے سنو. 11ویں امام 8 ربیع الاول 260 ہجری میں شہید ہوئے. 260 ہجری سے زمانے کے امام کا پیریڈ شروع ہوتا، ہمارا پیریڈ، میرے مولا کا. اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغرا. جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی اس وقت ہمارا امام 5 سال کے تھے، بس صرف 5 ایئرس اولڈ، جب بابا شہید ہوئے. معتمد باللہ ظالم نے شہید کیا. 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 329 ہجری 329 ہجری، یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے جس کو بولتے ہیں غیبت صغرا، اسمالر اوکلٹیشن. اوکے. اس پیریڈ میں زمانے کے امام نے 4 نائبین کو نامینیٹ کیا تھا. ان کے 4 نائبین تھے، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن سمر. یہ 4 نائبین تھے جو 69 ایئرس کے پیریڈ میں انہوں نے امام کی مدد کی. اور زمانہ کیسا تھا؟ ایسا زمانہ تھا نام نہیں لے سکتے تھے امام کا. 11ویں امام شہید کر گیا. بنی عباس کی ظالمانہ حکومت، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ امام آئے. اور ایسے حکومت میں ایسے پیریڈ میں ان لوگوں نے کام کیا. تو یہ لڑکا جو، غور سے سنو، یہ لڑکا جو پیدا ہوا 250 ہجری، 11ویں امام شہید ہو گئے 260 ہجری. یہ سن بلوغ پہ آئے. اب ان کو ایک فکر ہوئی، 18 یا 19 یا 20 سال کا سن تھا. ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے پاس اس وقت حدیثوں کی کوئی کتاب ہی نہیں، پورے 11 اماموں کے اور رسول کے کوئی ارشادات ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہم کیسا کریں؟ کچھ نہیں ہے. امام پردے میں چلا گیا. شیعت عجیب ایک کشمکش میں آ گئی تھی. ظلم کا زمانہ، ظاہری تو ویسے لگ رہا تھا شیعت ختم ہو جائے گی کہ کچھ ہے ہی نہیں. ان کو فکر ہوئی کہ میں کچھ کام کروں. اور کون سے پیریڈ میں؟ ظالم حکومت بنی عباس کے پیریڈ. ایسی حکومت، یہ اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغرا کا زمانہ، سخت ترین زمانہ شیعت کے اوپر، کہ دیواروں میں چن دیے جا رہے، گھر کھود دیے جا رہے، انہیں بچے یتیم ہو جا رہے. کچھ نہیں، فکر ہی نہیں کی حکومت. شیعت ختم ہو اور امام بھی پردے میں چلے گئے. اب کیا ہو؟ اس بندے نے 20 سال یا 21 سال کے سن میں شادی ہوتی. شادی ہونے کے بعد انہوں نے فکر کیا کہ اب مجھے کوئی کتاب کو لکھنا ہے. پہلی کتاب ہے ہماری شیعت کی. اگر آج آغا شیستانی ہو یا رہبر معظم ہو، آغا خمینی صاحب، کوئی بھی مرجع فتویٰ دیتا ہے تو ان کی کتاب کو پہلے ریفر کرتا ہے. حدیثوں کی کتاب، پہلی حدیث کی کتاب جمع ہوئی. 18 سال، مذاق نہیں ہے. 18 ایئرس اپنی لائف کے، وہ بھی پرائم ٹائم، جوانی، شادی ہوئی. میں تو ان کی بیوی کو سلام کرتا کہ کیا خاتون تھے، اس لیے کہ جب تک بیوی سپورٹ نہیں کرے کوئی کام نہیں کر سکتا. آج کر سکتے ہیں. ہم سب بیچلرز بیٹھے ہیں تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مشکل ہوتی ہے. جب تک سپورٹ نہ ہو وائف کی، کوئی بھی نہیں کر سکتا کام. ان کی وائف نے کہا کہ تم کام کرو، میری پوری سپورٹ تمہارے لیے، میں پوری سپورٹ کروں گی. 18 سال شادی کے انہوں نے وہ کام کیا. انہوں نے حدیثیں جمع کی.
پورے عرب میں گھوم گھوم کے پتہ چلا 1000 میل کے اوپر ایک حدیث ہے، ایک ارشاد ہے، ایک سیئنگ ہے مولا کی، جا کے لے کے آنا ہے۔ وہاں جا کے 1000 میل گئے۔ آج کی ٹریولنگ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں چلے جاؤ، اس زمانے کی ٹریولنگ، اونٹ اور گھوڑے پہ جاتے تھے، بول بھی نہیں سکتے کہ تم شیعہ، یہ بھی نہیں بتا سکتے، وہاں تک جا کے۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا کہ میں تم کو 1000 پاؤنڈ دیتا ہوں، $1000 دیتا ہوں، جاؤ حدیث لے کے آؤ۔ اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا پیسہ، ہم 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے، $1 نہیں دیتے دین کے لیے۔ اس بندے نے پوری اپنی دولت جمع کر کے ایک ایک جگہ جا کے حدیثوں کی کتاب کو جمع کی، حدیثیں جمع کی، اس کو کتابی شکل میں لائی۔ لانے کے بعد اس کے برعکس مسلمانوں کی سائے 6 کتابیں پڑھی، جس میں صحیح بخاری مسلم جو بڑے بڑے مشہور کتابیں ہیں۔ سائے 6 اس کو گورنمنٹ نے اسپانسر کیا تھا، حکومتیں اسپانسر کر رہے تھے، حکومتیں پیسے دے رہے تھے لکھنے والوں کو کہ تم لکھو ہم پیسے دیں گے۔ انہوں نے پورے 6 کتابوں میں مسلمانوں کا جو بیس ہے، یہ سائے 6 کے اوپر ہے، پورا بیس۔ یہ سائے 6 گورنمنٹ اسپانسر بکس ہے، ساری گورنمنٹ اسپانسر بکس ہے۔ بنی عباس کی حکومت انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ اور انہوں نے کتنی حدیثیں جمع کی؟ 8000، لگ بھگ 8 ساڑھے 8 ہزار حدیثیں۔ ہمارا ایک عالم جن کی 150 کتابیں، اور اس زمانے میں بال پین نہیں تھا، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، کمیونیکیشن زیرو تھا، زیرو۔ اب نکل گئے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ بال پین ہے کہ آپ اٹھا کے 100 پیجز ایک ساتھ لکھو۔ اس زمانے میں لکڑی کا پین ہوتا تھا، انک ہوتی تھی، ووڈن پین میں ڈپ کر کے الف لکھا، سوکھ گئی، پھر بے لکھا، مثال دے رہا، اس طرح لکھا جاتا۔ ایسے پیریڈ میں لائٹ نہیں ہے، چراغ میں بیٹھ کے لکھ کے اس بندے نے وہ کام کیا کہ انہوں نے اکیلے بالکل آل الون 18 سال میں 16,199 حدیثوں کو جمع کر لیا۔ سوچو میں کیا بول رہا، آپ کتنی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ 16,199 حدیثوں کو ایک عالم نے صرف ایک کتاب میں، جبکہ ان کے 150 بکس ہے، اس پیریڈ میں جمع کیا۔ آج ساری جو حدیثیں معصوم کے ارشادات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہے۔ اس بندے کا نام تھا محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی۔ ان کی مشہور ترین کتاب اصول کافی 3 جلدوں میں ہے۔ ایک اصول ہے، ایک فروع ہے، ایک روضۃ الکافی ہے کہ جو راویوں کے پورا خاندان کا نام لکھا۔ اتنی محنت کر کے آج یعقوب کلینی زندہ ہے اس کتاب کے ذریعے، کام کیا مولا کے لیے۔ تو امام نے کیا اجر دیا اس کو پتہ ہے آپ کو؟ آج سے 150 سال 200 سال پرانی بات ہے۔ بنی عباس کا جو گورنر تھا بغداد کا، اس نے کہا کہ ان کے جو 7 امام کا روزہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، 7 امام کے روزے کو توڑ دو، انعدام کر دو۔ اتنے سال ہو گئے ان کو، میں بول رہا شہیدوں کے اتنے سال ہو گئے، کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ اب 7 امام کے روزے کی طرف آگے بڑھا تو اس وقت وہاں ایک شیعہ عالم دین تقیہ میں تھے اس کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ اے شیخ، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے علماء کی باڈی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی زمین کا۔ کیسے پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے، کیسے نہیں لگائے گی؟ 24 گھنٹے میں باڈی ختم ہو جاتی ہے، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ تو کہا ان کا ایک عالم دین ہے یعقوب کلینی، وہیں پہ بغداد میں، ساؤتھ بغداد میں ان کا مزار ہے، کہا وہاں جا ان کو دیکھ لیں۔ اس نے کہا میں جا کے لحد کو کھولوں گا، ان کو بھی 1000 سال کے اوپر ہو گئے مر کے، 1000 سال۔ اگر ان کی باڈی ہے تو میں مزار بنا دوں گا، پھر میں کاظمین کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پورا ڈیلیگیشن، واقعہ پورا ان کی خبر پہ لکھا ہوا ہے۔ گئے، لحد کو کھولا تو کفن میلا نہیں تھا۔ کیا کام کرنے کا نتیجہ میں آپ کو موٹیویٹ کرو میرے یوتھ کو کہ یو ہیو ٹو پلان سم تھنگ فار یور لائف۔ یہاں آ کے پوری زندگی کانگو میں گزار کے سیلری لے کے بزنس کر کے چلے مت جاؤ، کام کرو تم امام کے لیے۔ کفن میلا نہیں ہوا، چہرے پہ جو داڑھی تھی اس میں غسل کی نمی موجود تھی، اس کے بعد جو مہندی لگائی تھی رنگ نہیں گیا۔ اس طرح امام باقی رکھتے اپنے چاہنے والوں کو۔ اور ایک ان کا معجزہ دیکھو، یعقوب کلینی 1000 سال کے بعد باڈی ویسی رہنا کوئی مذاق ہے؟ ان کی باڈی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی دفن ہے، وہ بھی کفن میں لپیٹا ہوا، وہ بھی ویسی انٹیکٹ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ روایتوں میں کچھ ہے ہی نہیں کہ بچہ کون ہے۔
کہ بچہ کی باڈی کیسے رہے گی؟ یعقوب کلینی نے تو کام کیا تو اللہ نے ان کی باڈی کو باقی رکھا، بچہ کیسے باقی رہے گا؟ اس کی باڈی تو خراب ہونا تھا نا۔ یہ صفت امام کی ہے کہ جو ان کے جوار میں آ جائے وہ بچ جاتا، جو امام کے جوار میں آ جائے، امام کے پہلو میں آ جائے۔ تو آپ نے غور کیا کہ امام نے اس غلام کو وہ صفت دے دی کہ جو اس کے جوار میں آ گیا وہ بھی بچ گیا، کام کرنے کا نتیجہ۔ یہ سب سے پہلے سوچو، دعا کرو ہر نماز کے بعد کہ اللہ تو نے ان لوگوں کو موقع دیا تو ہم کو بھی موقع دے۔ زمانے کے امام کی مدد سب سے بڑی نصرت ہے، یاد رکھو۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں۔ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، نصرت امام ایک طرف ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ کیا وہ زندگی کا؟ ہم دنیا میں اس لیے تو نہیں آئے کہ اپنے لیے زندہ رہیں، اپنے لیے کام کریں۔ اپنے لیے تو سبھی کر رہے کام، ہم کو امام کے لیے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایگزسٹنس آف امام پہ یقین رکھو۔ ایگزسٹنس آف امام کیا مطلب؟ وجود امام زمانہ پہ ہم کو یقین رہنا۔ آپ بولیں گے ہم کو ہے یقین، نہیں بس یقین نہیں ہے، ویسا یہ یاد رکھو، جیسا یقین ہونا ویسا یقین ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال تھا جو آج میں نے کیا۔ ہم کو ایگزسٹنس آف امام پہ اتنا یقین رہنا کہ جیسے دن ہے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ دن ہے، رات ہے تو یہ رات ہے۔ صرف زبان سے ہم بولتے ہیں الجل 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 الجل، ضرور بولو، دل کی گہرائی سے بولتے ہیں، دل سے بولتے ہیں۔ ایک لمحے میں امام آ جائے۔ کل کا واقعہ آپ نے سنا شیخ مفید کا کہ کیا انہوں نے کام کیا، امام نے ان سے کیا کہا۔ اب میں ایگزسٹنس آف امام پہ میں نے کل 2-3 جملے بولے تھے کہ وجود امام کی وجہ سے میری سانس چل رہی، وجود امام کی وجہ سے میں روٹی توڑ رہا، وجود امام کی وجہ سے نظر کرم امام کی وجہ سے میری زندگی چل رہی۔ یہ یقین ہے؟ نہیں ہے نا یہ یقین؟ کیا جو کچھ ہے میرے امام کی وجہ سے، رائٹ؟ اب میں آپ کو وجود کی اس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک نبی کے واقعے سے اس کی بات کو کلیئر کر دوں۔ تاریخ میں جتنے پرانے نبی گزرے ان میں بہت بڑا نبی گزرا جن کا نام ہے نبی صالح۔ نبی صالح نام سنا ہوا ہے؟ جو وادی السلام گئے ہیں وہ ان کی زیارت بھی کرے ہوں گے۔ وادی السلام میں ان کا مزار ہے، ایک وادی السلام میں بتاتے ہیں، ایک بحرین میں بتاتے ہیں۔ بحرین میں بھی ان کا مزار ہے کتابوں میں، اور وادی السلام میں تو ہے۔ 2 نبیوں میں ایک نبی صالح۔ نبی صالح یمن اور مصر اور وہ ایریا کے نبی تھے۔ غور سے سنو، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ تو وجود امام کی دلیل ہے، جو امام کا ایگزسٹنس۔ 2 یا 3 لاکھ آدمی تھے وہ پوری بستی میں، اور وہاں کا جو حاکم تھا، جو حکومت کرتا تھا، کافر مشرک جابر بادشاہ، وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ نبی صالح اسی بستی میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ جا کے میری وحدانیت، اور سب لوگ اس کو خدا مانتے تھے، وہ بادشاہ کو، میری وحدانیت، یہ قرآن کا واقعہ ہے، پورا واقعہ قرآن کا ہے، میری وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ انہوں نے جا کے کیا، اب وہ لوگ ان کو ماننے لگے، یہ تکلیف دہ ہوئے۔ عید کا دن تھا، میں شارٹ کر رہا واقعہ، پلیز غور سے سنو، بہت انٹرسٹنگ۔ عید کا دن تھا، وہ بادشاہ، اچھا پہاڑ کے نیچے یہ پوری بستی رہتی تھی، پورا گاؤں یہ پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ تھا اس کے نیچے، اور عید کا دن تھا۔ وہ حاکم جو ظالم حاکم تھا، جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، وہ باہر آیا اور پہاڑ کی چوٹی کے بالکل نیچے کھڑے رہ کے سارے اپنی امت والوں سے بات کر رہا، انعامات دے رہا۔ نبی صالح پہنچ گئے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے ایسے موقع پہ جا کے بولنا اپنی خدائی کو چھوڑ دے، اس وحدہ لا شریک کو مان لے۔ اس نے کہا تم ہو کون کہ تم بول رہے میری خدائی؟ اے صالح تم، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ تو کہا اللہ نے نبی تم کو کیوں بنایا؟ تم تو غریب آدمی ہو، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یہ کافروں کی پرانی صفت ہے، ہمارے رسول کو بھی کافروں نے یہی کہا تھا کہ تم یتیم کو کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ تو ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کہا پوچھ اللہ سے، تو اللہ کی وحدانیت کو مان، میری نبوت کا مان،
1,00,000 آدمی ہیں، سب کھڑے ہوئے، عید کا دن ہے، نبی صالح تقریر کر رہے ہیں۔ دوران تقریر اس نے روکا، میری طرف دیکھو، روکا، روک کے کہا صالح ہم اس وقت تجھے مانیں گے نبی اگر تیرا خدا، تو بولا خادر مطلق، یہ جو پہاڑ ہے، اس کے پیچھے پہاڑ تھا، اس میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کرے۔ مشہور واقعہ ہے، اونٹنی آئے، اور اونٹنی بھی کیسے ہے؟ اونٹنی کتنی ہوتی، کیمل کتنا لمبا ہوتا؟ 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اس نے کتاب حیات القلوب میں ہے کہ لگ بھگ 1 میل کے اتنا، کئی ہاتھ بتائے گئے، اتنا لمبا اونٹنی آئے، وہ بھی فیمیل آئے، عورت آئے، کیمل آئے، اور اس کا جو چہرہ، اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کے بال ہونی چاہیے، اور وہ پریگننٹ ہونا چاہیے۔ دنیا میں آتے ہی، پہاڑ میں سے نکلتے ہی وہ بچے کو پیدا کر، ساری امپاسبل چیزوں کا مانا، پتھر میں سے پیدا کیسا ہوگا؟ اور یہ نہیں کہا 1 سال کے بعد کا، ابھی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایسی چیزیں مانگوں گا کہ سالے کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ہمارا خدا تو کن فیکن کا مالک ہے، خادر مطلق ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا، تو اب پیدا کرنے کے لیے کیا ہے اس کو؟ جب یہ کہا تو سالے نے کہا کہ اے شخص، میں اس کا، اے ظالم، میرے خدا کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں بس تم پیدا کرو، ابھی مانتا ہوں۔ کافی کتنا جھوٹ بولتے نہیں۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے، تو امام نے کہا آنیسٹی۔ علی نے کہا کہ شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے، ایمانداری، یہ بہت بڑا پیغام ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا ہو۔ آنیسٹی اتنا سا ورڈ ہے، پوری زندگی اس آنیسٹی کے بیچ میں آتی ہے، یاد رکھو۔ امام نے کہا اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ میرا شیعہ کون ہے، ذرا لین دین کر کے دیکھو۔ کل آپ $1000 کسی کو دیں اور دے کے بولے I will take it tomorrow، وہ پلٹ کے بولے گا tomorrow never comes، کیا بول رہا ہے؟ نہیں، مولا بول رہے کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے ذرا لین دین کرو، بزنس کرو، معلوم ہوتا کتنا آنیسٹ ہے۔ یاد رکھو، میں یوتھ کو بتا، بیٹا تمہاری زندگی پورے کانگو میں جہاں تم لوگ رہتے ہو، جس بستی میں رہتے ہو، جس کمپنی میں تم جاب کرتے ہو، وہاں پہ تمہارے ساتھ کوئی اور مذہب کے لوگ بھی ہوں گے۔ جب کئی مذہب کے لوگ ہیں، ملٹی نیشنل لوگ ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی آ کے پوچھے تمہارے آفس میں شیعہ کی پہچان مطالعہ کانگو کی تمہاری، کہ آ کے پوچھے کہ تمہارے آفس میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، تو وہ تم کو بتائے۔ سب سے زیادہ سافٹ سپوکن، میٹھی زبان، اچھی بات کرنے والا کون ہے، تو وہ تم کو بتائے۔ تم کو یہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی کہ میں شیعہ ہوں، تمہارا کردار بتانا تم شیعہ ہو۔ کیا بول رہا میں؟ تمہاری زبان بتانا شیعہ ہو، تم اپنے کردار سے شیعت کو پھیلاؤ۔ شیعت یوں ہی نہیں پھیلی، کردار آل محمد سے پھیلی۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس نے کہا، نبی صالح نے کہا میرے لیے، میرے اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں ہے تو میں پیدا کر دو، میں مان لوں گا تم کو۔ بس میری طرف دیکھو، روایت کا جملہ ہے، نبی صالح نے، میں ایگزسٹنس آف امام کی بات کر رہا ہوں، وجود امام میں ثابت کروں گا اس واقعے سے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، نبی صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا، روایت کا جملہ ہے، ابھی نبی صالح کی دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے، جیسے ہی ختم ہوئے صالح نے کہا پروردگار تو جانتا ہے یہ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، جو یہ مانگ رہے تیرے لیے کوئی امپاسبل چیز نہیں، تو اس طرح ایک اونٹنی کو نکال دے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا، گرجدار آواز آئی، قصص الانبیاء میں پورا واقعہ موجود ہے، حیات القلوب میں موجود ہے، گرجدار آواز آئی اور اس پہاڑ کھلا ایک سیکنڈز کے اندر۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بنا کے رکھا، ارے یار اللہ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے پورا ہوتا ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا، پہاڑ کھلا، اندر سے ایک اونٹنی کا سر باہر آیا، جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا
خوبصورت ہو، بڑے بال ہو، خوبصورت بال ہو، لیکن یہ بڑے بال اور خوبصورت بال اونٹنی کی طرف اشارہ ہے. میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا I don't miss the chance. یہ اونٹنی کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے بال کو رکھو، خوبصورت ضرور رکھو، لیکن اسلام کے فریم کے اندر. جو مجھے بولنا تھا میری ماں بہنوں کو میں نے بول دیا. اسلام کے فریم کے اندر تم ڈائی کرو، تم جو چاہے کرو، لیکن وہ فریم کے اندر رہنا. لمٹس کو کراس مت کرو. یہاں تو نہیں کرتے، یہاں کیا کریں گے؟ اپنے اپنے وطن کی بات کر رہا. جب جانا تو یہ نہیں کہ یہاں تو حجاب ہے لیکن فلائٹ میں جانا تو حجاب سب چلا گیا. بہرحال مجھ پہ آج میں حجاب پہ بولنے والا بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب آپ امیجن کریں جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا ویسی اونٹنی باہر آئی. آپ بولیں گے امام سے یہ واقعے سے کیا مطلب؟ سننا، اونٹنی باہر آئی اتنی لمبی، لوگ دنگ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ایک جانور، اتنا بڑا جانور سامنے آ گیا. لاکھوں لوگ نے ایک ہنگامہ مچ گیا. اب یہ حاکم کیا کرے؟ شکست ہو گئی اس کو. اس نے کہا ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا ایک بچہ بھی پیدا کرے. تو سالے نے کہا ٹھہر جا، جلدی کیا کرتا، جس نے اس کو بھیجا کیا بچے کو نہیں بھیج سکتا؟ کچھ ہی لمحوں میں اس اونٹنی نے ڈیلیور کیا ایک بچے کو. ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ماں کی طرف گھومنے لگا. اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ بولیں گے یہ ساری نشانیوں سے امام سے کیا مطلب؟ اب سنو اس کے بعد اینڈ پہ میں وائن لے کے جاؤں گا. اب وہ اونٹنی وہاں رہنے لگی اور جتنا وہ کنویں میں جا کے منہ ڈالتی تھی تو پورے کنویں کا پانی پی لیتی تھی. جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی. اس کے بالوں سے لوگ کپڑے بنانے لگے، ملک پروڈکٹس بننے لگے، غربت ختم ہونے لگی. اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے. یہ بھی حجت رہی تو لوگوں پریشانیاں دور ہوتی. اب لیکن جو پیسے والے تھے ان لوگ کہنے لگے یار یہاں کی تو پوری غربت ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری جے جے کون کرے گا. انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پیک کر دو، قتل کرنا. بس سالے منع کر رہے کہ اس کو قتل مت کرو، یہ نشانی ہے اللہ کی. لیکن ظالمین لالچ میں آ کے واقعہ میں نہیں پڑا. بس نبی صالح بچہ بھی ہے وہ بھی ہے. نبی صالح جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے تبلیغ کر. لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ کی اونٹنی کو، ناخے صالح کو پیک کر دیا، قتل کر دیا. نبی صالح دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جو اسپاٹ پہ. پہلا سوال یہ کیا کہ بچہ کا ہے. اب سنو غور سے، بچہ کا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جیسے ہی ماں کو قتل کیا بچے نے آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھا، ایک آواز نکلی اور پہاڑ پہ چلا گیا. کہا کہ فوراً بچے کو پکڑ کے لا لو ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. 3 دن کے اندر تمہارے پر عذاب آئے گا، سب کو موت ہو جائے گی. فوراً بچے کو پکڑو کہ وہ عذاب کو روکی. عزیزو ناخے صالح جو ہے جناب صالح چھوٹے نبی ہیں، ان کا بچہ، ان کا ناخے کا بچہ عذاب کو روک سکتا. ہمارا امام تو فخر صالح، وجود امام سے بچے ہوئے. یاد رکھو، بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، ایگزسٹنس ہم امام کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، ورنہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ سارے عذاب آ جائے ہم ختم ہو جائیں. اور ایک آپ کو بتا، حدیث قصہ ابھی آج ہوئی حدیث قصہ رٹی ہوئی ہے ہم سب کو. حدیث قصہ میں اللہ کیا بول رہا کہ ہم نے ان کی محبت، ہم ملائکۃ و سکان و سماوات کی وعزتی و جلال، ان کی محبت میں ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں کو کیا کہا اللہ نے کہ ان کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی محبت میں. تو جبرائیل نے پوچھا یا رب مومن تیتل قسم، کون ہے تیتل قسم؟ تو اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ ہم ملائکہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا. صلوات پڑھ لیں. کیا فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے. کتنے بچے تھے؟ حسن اور حسین تھے نا. تو عاشورے کے دن جب مولا حسین شہید ہوئے تو یہ زمین اور آسمان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا.
نہیں، اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ حسن اور حسین، مولا حسین کی شہادت کے بعد ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے تھا، باقی کیوں ہے؟ اللہ نے یہاں پہ لفظ بنوا کہا، عربی میں بنوا اس کو بولتے ہیں جمع کے صیغے کو، سنگل اور پلورل، یہ جمع کا صیغہ ہے بنوا، دو سے زیادہ ہوں گے تو جمع ہے عربی میں۔ تو یہ حدیث قصہ آیت کتھی زمانے کے امام تک جاری، تو اگر آج بچے ہوئے ہیں تو حدیث قصہ کے تحت بھی اسی لیے بچے ہوئے کہ امام زمانہ موجود ہے تو زمین اور آسمان بھی ہے، چاند اور سورج بھی۔ یہ ساری ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ فرزند زہرا کا وجود ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں امام زمانہ کے لیے کوئی کام کروں۔ جتنا تم کام کرنے کی کوشش کرو، تمہارا کام ہے کانگو میں ایک قدم آگے بڑھو، منزل تک امام پہنچائے گا۔ ہم نہیں جا سکتے منزل تک، تم کو امام پہنچائے گا۔ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، سب کی ذمہ داری الگ ہے۔ نصرت امام کے لیے کوئی یہ نہیں بولے کہ میں I'm too young، میں بہت چھوٹا ہوں۔ نصرت امام کے لیے کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ I'm too old، میں بہت بوڑھا ہوں، میں کیا کروں گا۔ نہیں، امام حسین نے اپنی نصرت 6 مہینے کے علی اصغر سے ملی، 90 ایئرس کے مسلم سے ملی۔ تو یہ شیعہ بچ ہی نہیں سکتے آپ جب تک آپ نصرت کے لیے کوئی کام۔ آپ بولیں گے میں کیا نصرت کروں؟ میں نے ایک مثال دی علم کے لیے کہ کیا نصرت کروں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے چیز اس سیرت پہ، اس چیز پہ چلنے کی کوشش کرو جو امام تم سے چاہتا۔ 24 گھنٹے کے بعد ہر شیعہ کو یہ چیک کرنا چاہیے، وہ کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، تم کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں نے کوئی کام کیا، کیا میں نے آج اپنے امام کو راضی کیا۔ ہم کو فکر ہی نہیں ہے، ہم یہ تصور ہی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے امام کو راضی کریں گے یا نہیں راضی کریں گے۔ دنیا کے ہر آدمی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باسز کو راضی رکھتے ہیں، لیکن جو بگ باس ہے اسی کو راضی نہیں رکھتے۔ بگ باس کو راضی رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ امام تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ جتنا تم امام کے لیے کام کرو، اب امام کے لیے میں آپ کو ایک زیارت دیتا ہوں۔ زمانے کے امام کی زیارت کم از کم ہفتے میں ایک دن، کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، یہ اتنی ریکمینڈڈ زیارت ہے، اتنی ریکمینڈڈ کہ غیبت امام میں اس سے بہتر کوئی زیارت نہیں۔ اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین۔ لڑکا لڑکی کا پرابلم ہے، رشتے کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، صحت کا پرابلم ہے، کوئی چیز ہوتی، ہر پرابلم کو سالو کرنے والا امام، اور 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے۔ زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین، دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن، یہ غیبت کبریٰ، 7-8 منٹ کی زیارت۔ یہ زیارت ضرور پڑھو۔ یہ زیارت بھی آپ کو ڈیوائن پل کے اوپر ہے، پڑھنا نہیں آتا آپ آڈیو لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ڈیوائن ٹیلی فون سب کے پاس ہے، ڈیوائن پل کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کر کے زیارت کے حصے میں جاؤ اور نکالو زیارت، اور زیارت بھی پڑھو۔ زیارت آل یاسین جب بھی اگر تم 40 دن ایک وقت میں ایک جگہ پہ پڑھو گے تو تم فیل کرو گے کہ امام تمہارے پاس آ گیا اس محفل میں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اب میں آپ کو امام سے ملاقات کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں تو آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی امام سے ملوں۔ ہمارا ہر آدمی سے ملنا چاہتے ہیں، بڑے آدمی سے تو ملنا ہی چاہتے ہو نا۔ دیکھیے آج میں نے گھڑی دیکھ کے مجلس شروع نہیں کی، لیکن میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا۔ مجھے بتایا گیا کہ لیفٹ کے اوپر گھڑی لگا دی گئی، میں نے دیکھ لی، ڈونٹ وری، جتنی دیر میں جب بیٹھا اسی پہ اتر جاؤں گا انشاءاللہ۔ ویکینڈ کی نائٹ ہے، لیکن ویکینڈ کی نائٹ تھوڑے امام کے لیے بھی رکھو۔ بہت آہستہ سنے آیا، ویکینڈ صرف اپنے لیے مت رکھو، ویکینڈ امام کے لیے بھی رکھو کہ میں امام کے لیے کچھ کروں۔ امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ اسی سے، اور یہ واقعہ ہے بحرین کا، اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن میں نے بھی کئی جگہ پڑھا ہے، میرے منہ سے سنے، ہو سکتا ہے کوئی نیا میسیج اس میں ملے آپ کو، اور آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک خواہش پیدا ہوگی امام سے ملاقات کی۔
بحرین جو ایمریٹ ہے، آج سے 200 سال پرانی بات ہے، میں نے اس بندے مومن کی لحد کی زیارت بھی کی ہے، محمد ابن علی نام تھا ان کا۔ آج بحرین میں 80 سے 90% شیعہ ہے، پورے شہر، پورا ملک شیعہ ہے 80، لیکن حکومت اپنی نہیں ہے، حکومت دشمنوں کی۔ 80 سے 90% لوگ وہاں شیعہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد شیعہ ہو، ایک واقعے نے پوری زندگی بدل دی لوگوں کی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے کی وجہ سے پورا ملک شیعہ ہو گیا۔ تو وہاں پہ غور سے سنو، انٹرسٹنگ واقعہ، وہاں پہ برٹش حکومت تھی، پوری دنیا میں برٹش حکومت تھی، وہ برٹش کالونی تھی۔ وہاں پہ جو وائسرائے تھا، برٹش گورنر جو تھا، وہ پوری حکومت چلا رہا اور سارے دشمنان اہل بیت۔ اس وائسرائے کا ایک منسٹر تھا جو بڑا دشمن تھا اہل بیت کا، میں نام نہیں لے رہا، اہل بیت کا دشمن۔ اس دن صبح صبح دربار میں کچھ انار کو لے کے آیا۔ انار سمجھتے ہو؟ پتہ ہے نا انار؟ پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولا جاتا ہے۔ انار لے کر آیا، 6 یا 7 انار لائے، اور انار کے اوپر جیسے کوئی ایمباس کرا ہوا، مولا کا نام 4 نمبر پہ ہے، پہلے کوئی اور نام۔ اس نے لا کے دربار میں رکھ کے کہا وائسرائے سے کہ یہ دیکھو جھاڑ کے، یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں، سر مشہور ترین واقعہ، یہ انار پہ دیکھو نام جو آئے ہیں، امام علی کا نام 4 نمبر پہ ہے۔ یہ لوگ علی کو پہلا مانتے، یہ جتنے شیعہ 10-15 ہزار ہیں، ان کو بلا اور ان کا اس سے جواب لے، اگر یہ لوگ جواب نہ دیں تو ان کو قتل کر دے یا ان کو بولو ایسے ماننا ہے۔ کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ تو اس نے پورے علماء کو بلایا، اس وقت کے جو ٹاپ کے علماء تھے بحرین، ان کو بلا کے دربار میں اس نے انار رکھ دیے سامنے۔ وائسرائے نے رکھ کے کہا کہ اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا ہم کیا دیں گے جواب؟ کہا یہ جھاڑ سے اترے ایسے ایمباس کرے اور اس کا جواب دو، تم علی کو کیا مانتے؟ انہوں نے کہا ہم بلا فصل مانتے۔ کہا بلا فصل کیسے مانتے؟ اللہ نے ایسا بھیجا ہے، علی 4 نمبر پہ، تم جواب دو۔ انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا اگر جواب نہیں دو گے پوری اپنی قوم کو بولو ایسے مانو۔ انہوں نے کہا پاسبل ہی نہیں۔ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پلیز غور سے سنو۔ انہوں نے کہا اچھا 3 دن کا ہم کو ٹائم دے، 3 دن کی مہلت دے، 3 دن کے بعد ہم آگے جواب دیں گے تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ واپس آئے۔ اب آپ سوچو 8-10 ہزار کا پاپولیشن، سب ایک جگہ ایک ایریے میں رہتے ہیں، کتنا ڈیفیکلٹ۔ یا علی کا اپنے ایمان کو بیچو، مولا کو چوتھا مانو، خدا نہ خواستہ۔ تو آج میں تم کو ایک بات بول رہا میرے یوتھ کو، یاد رکھو دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا، لیکن نو کمپرومائز ان ولایت علی۔ کمپرومائز کرو، نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین اینڈ عزاداری حسین۔ عزاداری میں بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ نہیں بولنا کہ یار نیاز اتنے پیسوں کی کیوں بانٹو، یہ اعتراض ہے نا، اور کرنے والے بھی ہم لوگ۔ اتنی نیاز بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو اسپانسر کرو، بچوں کو ضرور اسپانسر کرو، لیکن نیاز کے ایکسپنس پہ نہیں۔ نیاز ہم نہیں کھلا رہے، اگر میں خرچ کر رہا ہوں، میں کھانا کھلا رہا تو یہ مت سمجھو تم کھلا رہے، تم سے کھلوایا جا رہا تو تم کھلا رہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ مولا حسین کے نام پہ کھلائے؟ حسین کے خزانے میں کمی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی انکریج مت کرو جو یہ بولتے کہ نیاز حسین میں کمی کرو۔ بولو تم اپنی بیٹی کی شادی میں مت کھلاؤ، وہاں تو آپ لاکھوں روپے خرچ کرے کھلا رہے، لیکن حسین کا معاملہ آیا تو بولیں گے کیوں کھلا رہے تم؟ حسین سب سے پیسے لیتے بھی نہیں، اسی سے لیتے جس کا حلال ہو۔ سمجھ آئی بات؟ کبھی نہیں کرنا ہمیشہ، اس لیے کہ یہ ایونٹ ورلڈ ہے، باہر تم کو آفر ہوگا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، سب چیزیں کرو،
لیکن کہیں آ کے ٹکرا رہا مولا کے فضائل سے، ایمان سے، عزاداری سے، ان کا ساتھ کبھی مت دو، ان کو کبھی انکریج مت کرو، اپنی محفلوں میں آنے مت دو جو ذکر علی اور ذکر حسین کو روکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، بچوں کے ایمان کو اسٹرانگ کرو۔ میں ماؤں کو بول رہا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ کرو بچوں کے ایمان کے کہ 1,00,000 کے مجمع میں بھی تمہارا بیٹا چلا جائے تو آزاداری اور ولایت کو باقی رکھے۔ دنیا ایون ورلڈ ہے یہ۔ تو ان کے انہوں نے کہا مجھے 3 دن، اب غور سے سنو، 3 دن کی مہلت دو، پلیز غور سے سنو، امام کی مدد کیسے ہوتی، 3 دن کی مہلت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پورا مجمع، پورے 10,000 لوگ بیٹھ گئے، عورتیں بچے سب پریشان کہ ایمان کو بیچ دینا پڑے گا، گلے پہ چھری چل جائے گی، کیا کرنا؟ سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 3 دن پورا شہر روزہ رکھے گا، 10-15 ہزار کی جو بھی آبادی تھی، اور ان علماء میں 3 علماء کو، عالم کو چنا جو سب سے زیادہ مقدس تھے۔ اب یہ مسئلہ سوا امام کے کوئی نہیں بتا سکتا، حل کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے ذہن میں ہے امامی مدد کرنا۔ اور کہا کہ روزہ رکھو، صحرا تھا، پورا ڈیزرٹ تھا، رات میں صحرا میں چلے جاؤ، رات بھر ڈیزرٹ میں جا کے استغاثہ کرو امام سے، اور امام سے استغاثہ کرو۔ جو اعمال انہوں نے بتایا کیا ان لوگوں نے، میں بتاؤں گا لیکن آج اگر وقت ملا تو بتا دوں گا، تو وہ اعمال کرو، استغاثہ کرو، شب نماز پڑھو، عاشورہ پڑھو، یہ سب کر کے امام سے پوچھو، امام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلا دن آیا، پہلی رات، آپ سوچو، گئے رات بھر عبادت کی، استغاثے کیے امام سے، امام آ کے مدد کرو، امام اگر آپ ہیں تو آئیے مدد کیجیے، ملاقات نہیں ہوئی۔ جب صبح فجر کے بعد یہ شہر میں آئے، پورا شہر جاگ رہا، پوچھا امام سے ملاقات ہوئی تو کہا نہیں، 1 دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی وہ عالم دین گئے اور انہوں نے بھی استغاثہ کیا، بس وہ بھی آئے، امام سے ملاقات نہیں۔ اب تیسرا دن، لاسٹ ڈے، سب کی دوستوں میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، تم آسانی سے سن رہے، ان کے دلوں کی حالت دیکھو کہ 1 دن 1 رات رہ گئی بس پوری زندگی اور موت کی۔ یا ایمان کو اللہ ایسے امتحان سے ہم کو محفوظ رکھے، یقین کریں آپ کہ ایمان کو بیچنے کا امتحان موت آ جائے اس سے پہلے۔ رات بھر، اب یہ آخری جو تھے عالم دین محمد علی، ان کا مزار ہے بحرین میں، آج ہزاروں کی تعداد میں عرب جا کے ان کے مزار پہ دعائیں مانگتے ہیں اور فیض حسینی جاری ہے۔ وہ یہ گئے، رات بھر انہوں نے بھی استغاثہ کیا کہ مولا اگر آپ ہیں تو کیوں نہیں آ رہے؟ مولا آپ جانتے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہے، ہم کتنے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ پوری رات گزر گئی، تہجد کا ستارہ آسمان پہ آ گیا۔ اب کیا تو کچھ گھنٹہ باقی، میں جا کے کیا جواب دوں گا؟ ستارہ آ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بس تہجد ختم ہوئی، یہی زیارت علی یاسین اور عاشورہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ سامنے سے ایک جوان، اندھیرا ہے، ابھی فجر نہیں ہوئی، اندھیرا ہے، صرف تھوڑی سی روشنی ہے، سامنے سے ایک جوان گزرتا ہوا آیا ان کے قریب، آگے کہا تو کس کو پکار رہا؟ تو انہوں نے کہا آپ جائیے، میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں، اس وقت میں ہم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے آنے والے نے کہا میں تیرا امام ہوں۔ تو کہا اگر آپ امام ہیں تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں پکار رہا ہوں۔ کیا یقین ہے نا؟ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میرے امام ہیں تو then I don't need to say anything۔ آپ جانتے ہیں میرے کیوں آیا؟ امام نے اس وقت ایسے ملاقات ہے، ایسے یہ ہائر اوکلٹیشن کی بات کر رہا، 200-250 سال پرانی بات کر رہا۔ بحرین میں پورا یہ واقعہ لکھا، ان کا مزار موجود ہے تاریخ میں، محمد ابن علی کے نام سے، انار والا واقعہ۔ ان کو شیخ رمانہ کہتے ہیں، رمانہ عربی میں انار کو بولتے، بحرین میں یہ رمانہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے مزار پہ جانے کے لیے شیخ رمانہ کے مزار پہ لے کے چلو گے تو امام نے انہوں نے جب کہا کہ آپ اگر امام ہیں تو آپ بتائیے، تو انہوں نے مولا نے کہا کہ اے محمد ابن علی، تم اس کا جواب وائسرائے کے دربار میں جب جانا تو اس وائسرائے کو بولنا کہ میں اس کے وزیر کے گھر میں جو لے کے آیا تھا نا، اس کے گھر میں جا کے میں اس کا جواب دوں گا۔ ان کو لے کے اس کے گھر جانا، سب کو لے کے
گھر میں جب جانا تو اس کا گھر کا نقشہ بتایا مولانا نے کہ جب گھر میں انٹر ہو تو سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھو گے، اسٹیپس چڑھو گے، رائٹ سائڈ پہ مڑنا، وہاں پہ ایک روم ہے، روم کے اندر ایک المارہ ہے، المارے کے اندر نیچے کے حصے میں اس نے کچھ سانچے رکھے، سانچے سمجھتے ہو، سانچے رکھے، اور اندر اس نے اس طرح کے نام اس میں سانچا کروایا ہے، اور جب انار چھوٹا ہوتا تو یہ سانچوں کو پنا دیتا، تو جب انار بڑھنے لگتا تو اس پہ یہ اسٹیمپ ایمبوس ہو جاتے۔ اس نے کہا محمد ابن، اب سنو پلیز غور سے سنو، محمد ابن علی نے کہا کہ مولا آپ کو یہ بتانا تھا تو پہلے دن کیوں نہیں آگے بتائے؟ فرسٹ ڈے آگے بتا دیتے، آپ کو معلوم ہے ہماری حالات کیا تھی، ہم کتنے پریشان تھے، کتنی تکلیف میں تھے، ہمارے بچے رو رہے، مولا آپ کو یہ سب بتانا تھا فرسٹ ڈے آگے بتا دے۔ تو اب امام نے کہا کہ اے محمد ابن علی، اس میں غلطی میری نہیں ہے، تیری ہے۔ پلیز پیچھے والوں کو بولا، پیچھے والوں کو بولا، وجود امام، وجود امام کی بات کر رہا۔ امام نے کہا کہ اے محمد ابن علی، اس میں غلطی تیری ہے، ہماری نہیں۔ محمد ابن علی نے کہا ہماری کیا غلطی مولا، ہم تو آپ کو آگے پکار رہے۔ امام نے کہا تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ ماشاءاللہ یار، کانگو کے بچے بہت اچھے، بچے اچھے تو ماں باپ بھی اچھے نا۔ میں تو آپ کی تعریف کرا، آپ خوش ہو، معصوم بچے۔ امام نے کہا کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ اب امام کا جملہ، آپ عثمان کا جملہ نہیں، امام کا۔ امام نے کہا اگر کیا میرے وجود پہ تجھے یقین نہیں تھا، کیا میرے ایگزسٹنس میں تجھے یقین نہیں تھا؟ امام کہتے کہ اگر تو ایک لمحے کی مہلت مانگتا میں دوسرے لمحے میں آ کے مدد کرتا۔ Is it clear کہ ایگزسٹنس آف امام، اتنا یقین رکھو، اتنا آدھی رات کو اپنے بچوں کو تیار کرو۔ اب ماؤں سے بول رہا، آدھی رات کو اگر تمہارے بچے کو نیند میں سے اٹھا کے پوچھے تم کس کا انتظار کرے تو بولے امام مہدی کا انتظار کر رہے۔ ایسا یقین رہنا، زبان سے یقین نہیں، وجود سے یقین، تمہارے عمل سے بتا۔ روز رات میں سونے سے پہلے، میں بڑے عورت مرد لڑکا لڑکی سب کو بول رہا ہوں، بیفور یو گو ٹو بیڈ، 1 سیکنڈ کا کام ہے، اپنے اس ہاتھ کو سر پہ رکھو، سلام علیکہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف بولو، سو جاؤ۔ رات بھر تم امام کی پناہ میں آؤ گے، صبح اٹھو تو تمہاری زبان کھولے، سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی جملہ، السلام علیکم یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ پھر دیکھو دن تمہارا کیسے گزرتا ہے، کتنا پیسفل دن گزرے گا۔ امام کو سلام کرو گے، اب میں اس کا جواب دے دیتا، سلام کا فائدہ کیا ہے؟ تم نے یہاں پہ کانگو میں کہا السلام علیکم، اپنے بیڈ روم سے السلام علیکم یا فرزند زہرا، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ ارے یار، جواب سلام واجب ہے۔ جب کوئی جاتا، آپ کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ آئے جیسا میں آیا، روز کوئی نہ کوئی لڑکے مل رہے، السلام علیکم، میں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا اور کہہ رہا علیکم السلام، پھر وہ اپنے انٹروڈکشن کرا رہے۔ جواب جو دے رہا ہوں میں ان کو دیکھ کے دے رہا ہوں، میں جواب منہ پھیر کے نہیں دیتا، یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ منہ پھیر کے دیں۔ آپ امیجن کرو، سونے سے پہلے اگر تم نے اپنے امام کو ایک سلام کیا، امام نے تم کو پلٹ کر دیکھا، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، دوستو اگر امام کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے تو رات تو پیسفل ہی ہے۔ صبح اٹھ کے بھی تم نے اگر امام کو سلام کر لیا تو پورا دن تمہارا پیسفل گزرے گا۔ بڑی بڑی بیماریوں سے، میجر ڈیزیز سے بچو گے اگر امام سے رشتے کو مضبوط رکھو۔ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ایک عریضہ دوں گا، عریضہ امام کو لیٹر کیسے لکھنا، کل یا پرسوں میں نوشاد بھائی کو دے دوں گا، وہ آپ کو دے دیں گے۔ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب نوشاد بھائی کو آج سے پکڑ لو۔ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ خاموش کیوں گئے یار؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، عریضہ ہی دیں گے تم کو۔ تو عریضہ میں ان کو دوں گا، آپ لے لیں، یا مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو عریضہ دے دوں۔ اتنا ریکمینڈڈ عریضہ، دا موسٹ ریکمینڈ، دنیا میں جہاں باٹم ہے،
ایون لکھنؤ میں ابھی ربیع الاول کا جو میرا خمسہ میں سے 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، پوری دنیا میں اتنا ریکمنڈڈ حدیث ہے. یہ کتاب ہے گوہر یگانہ، کتاب کا نام بھی لے رہا ہے، مشہور کتاب ہے، علماء موجود ہے، پوچھ کر. گوہر یگانہ میں پیج نمبر 400 سے 401 ہے شاید، اس میں یہ عریضہ ہے. امام کے 11 عریضے ہیں تاریخ میں، لیکن یہ عریضہ بہت ریکمنڈڈ ہے. 15 شعبان کا جو ہم عریضہ لکھتے ہیں وہ تیسرے نائب کے ذریعے لکھتے ہیں، حسین ابن نو. یہ جو عریضہ ہے پہلے 2 نائب کے ذریعے لکھتے ہیں. چھوٹی سی دعا دوستو، ہر امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے یہ عریضہ. کیا کرنا آپ کر کے دیکھو. یہ انشاءاللہ میں کل بزنس، شادی، اولاد، رزق، قرضے، کوئی لیکن کہا گیا کہ یہ عریضہ اس وقت لکھو جب تم سخت مصیبت میں ہو. چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ نہیں لکھنا، لیکن میں آپ کو دے رہا، کوئی ایسے خدا نخواستہ آپ کی کوئی پریشانی ہے بہت بڑی تو آپ اس پہ لکھو، نا تو نارمل عریضہ لکھو. عریضہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیٹر لکھنے سے تمہارا ایک رشتہ بنتا امام سے. کیسے رشتہ بنتا؟ آپ کسی اجنبی کو، کسی بھی، آپ جانتے ہیں آپ کانگو میں کنساسا میں کوئی مولا، کوئی چاہنے والا نام سن لیا، آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لیٹر لکھو، ای میل کرو. آج کل تو لیٹر نہیں لکھتے، ای میل. اگر روز آپ کسی کو ای میل کریں گے تو اس سے آپ کا رشتہ نہیں بنے گا، پہچان نہیں ہو جائے گی. اپنی دعا کو رائٹنگ میں دو امام کو، پھر دیکھو تم امام سے قریب کیسے ہو. بس مولا سے اگر کوئی قریب ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. میرا ٹائم ہو گیا اور ابھی 3 مجلسیں اور ہیں. اتنے 1000 واقعات ہیں. کل انشاءاللہ امام کی زندگی کے اور کچھ واقعات بتاؤں گا، صرف انٹرسٹ کو پیدا کرنے کے لیے، آپ کے دل میں وہ محبت پیدا ہونا جیسے امام ہم سے چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس اتنی سے بات. ویری اسمارٹ پیپل، آپ لوگ بہت اسمارٹ ہیں ماشاء اللہ، اس لیے کہ ایک شہر کے نہیں ہے نا، ڈفرینٹ شہروں کے، رائٹ. وہ اجل فرجہم مت چھوڑو پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. تم کو اندازہ نہیں ہے اس کا اجر کیا ہے. کوئی نماز سنت ہو، واجب نماز، قنوت میں صلوات پڑھتے ہو، رکوع میں پڑھتے ہو، سجدے میں تو پڑھتے ہی، کبھی نہیں چھوڑو. دن بھر میں جتنی دفعہ بولا گے اتنی دفعہ تم کو امام دیکھے گا کہ یہ میرے حق میں دعا کرنا. دوستو تم کو اندازہ نہیں ہے، وہی تو پرابلم ہے کہ کہیں بولتا نہیں. اگر تم کو اندازہ ہو جائے کہ امام سے رشتہ جب مضبوط ہونے لگتا تو دنیا کے حالات کیسے تمہارے بدلتے جاتے. اتنا یقین کو پیدا کرو امام وجود ہے امام کے اوپر، کہ میری زندگی چل رہی میرے امام کی وجہ سے، میری سانسیں جو باقی ہیں وہ امام کے وجود کی وجہ سے باقی. ان کی نظر کرم. کل سننا علامہ ہلی کا واقعہ اور مقدس اردبیلی کا کہ کیا ان لوگوں نے کام کیا ہے امام کے لیے. تو آج مولا نے ان کو وہ مقام دے دیا. بس میں کیا کروں، زمانے کے امام سے ملاقات امام کا واقعہ ہے. کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے اردو میں کہ امام سے ملاقات کرنے والے نے ملاقات کی. کل ذرا وقت پہ آ جاؤ، 9 بجے 8 بجے شاید 8 بجے کا وقت ہے، 8 بجے انشاءاللہ. ملاقات کی اس نے اور پوچھا مولا کربلا کے کس شہید کا ذکر کرنا، کس کے مصائب پڑھنا. تو امام نے کہا میرے جد کا ذکر روز کرو، 24 گھنٹے کرو، لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرو. ایک وہ کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، آہستہ رو رہے، تکلف سے رو رہے، کہا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرو کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے.
اس رباب بیوی کا ذکر کہ لال کا. عزیزو، ہر سال کلکتہ انڈیا کا ایک شہر ہے کلکتہ، وہاں پہ پرانا شہر ہے بہت، عاشورے کا جلوس ہر شہر میں نکلتا. جب میں مدرسے پڑھنے گیا تھا بہت زمانے سے پہلے، اکثر جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ مٹھیا بروج ایک جگہ ہے کلکتہ میں، اگر کوئی کلکتہ والے ہیں تو وہ جانتے ہیں. وہاں شاہی امام برگاہ ہے، واجد علی شاہ نے بنایا تھا. تو وہاں سے مین عاشورے کا جلوس کلکتہ سے نکلتا اور جلوس میں زوجنا بھی رہتا. اور جب یہ جلوس ایک ہندو بستی سے گزرتا، جب اس بستی میں ہندو بستی میں پہنچتا تو وہاں عورتیں، ہندو عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتے اور سلجنا کے قریب آ کے وہاں ڈالتے. تو ان عورتوں سے پوچھا تم یہ عمل کیوں کرتی؟ تو کہا ہم کو بتایا گیا کہ حسین کا ایک بچہ تھا. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. رباب کا یہ لال رباب وہ بیوی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. یہی جملہ بار بار بیوی کہتی تھی قبر حسین پر کہ میرے والی وطن جا کے کیا کرو، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی. اور مولا حسین کا یہ جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ. آج میں بھی ٹھہر ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا اور ابھی سے بول رہا. کل یہاں 24 سفر ہے اور کل ایک روایت سے شب شہادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. کل انشاءاللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. کون بی بی کے مصائب پڑھ سکتا؟ وہ ام المصائب ہے، ام المصائب. کل کی شب شہادت ہے تو یہ سوچ کے سیاہ لباسی میں آنا. کل قربے کی رونے والی فرش عزا کی بانی زینب ہے، مجلسوں کی بانی میری مظلوم شہر. کل بی بی زینب کے مصائب پڑھوں گا. آج بی بی رباب کے اس بچے کا ذکر سن لو. یہ وہ معصوم بچہ جب عاشورے کے دن مولا نے آ کے خیمے کے اندر رباب سے علی اصغر کو مانگا تھا اور یہ کہا تھا کہ رباب میرے بچے کو مجھے دو، میں لے کے جا کے پانی پلانے کی کوشش کرتا. اب سنو ماں کا جذبہ. رباب نے لا کے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا. مولا نے بچے کو لیا، لے کے ابا ڈال کے چند قدم خیمے کے اندر ہی تھے. ابھی چلے تو پھر ماں نے آ کے روکا، روک کے کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجیے. حسین نے پھر رباب کے حوالے علی اصغر کو کر دیا. رباب اندر لے کر گئی، لیکن جب لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سوار کے. ماں ہے نا، کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا. کربلا کی ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا، اب یہ واپس نہیں آئے. حسین نے لیلا سے کہا تھا کہ لیلا اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا. ایک دعا کے بعد بی بی زینب نے اونو محمد سے کہا تھا کہ بچہ جب میدان میں جانا تو نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ احساس رہے کہ سکینہ اور علی اصغر پیاسے ہیں. قاسم سے بی بی ام فروا نے کہا تھا میرے لال میدان میں جانا تو واپس ہی آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا. لیکن کربلا کی ماں میں رباب ایک ایسی بیوی تھی کہ جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کر آئے گا، شہید ہو کر آئے گا، یہ پتہ نہیں تھا. اسی لیے حسین علی اصغر کو لے کے جب آ رہے تھے تو کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچتے تھے ماں کو کیسے بتاؤں گا. عزیزو جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے دیکھا رباب انتظار میں کھڑی ہوئی. حسین نے رباب کو دیکھتے ہی رباب نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. ارے اب حسین جواب کیا دے، سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ماں کی چیخ نکل گئی، کہا ہائے میرے لال، کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے؟ حسین پوچھتے خیمہ آئے، تڑپ کے رو گے، اب تڑپ کے رو گے.
حسین نے علی اصغر کو اپنی گردن پہ رکھا، رکھ کے ذوالفقار سے چھوٹی سی لہت بنائی، چھوٹی سی لہت بنائی، مٹھی کو ہٹایا، علی اصغر کو لٹایا، میری طرف دیکھو، ایک لمحے کے لیے تڑپ کے روک، لٹانے کے بعد اب مٹھی ڈالنا چاہتے تھے لاش علی اصغر پہ، حسین نے مٹھی کو اٹھایا، اتنی گرم تھی کہ ہاتھ سے چھوڑ دیا، یہ سوچ رہے تھے یہ پھول سے جسم پہ کیسے ڈالوں گا، پھر اٹھایا، پھر چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ ڈال کے سر کو پکڑ کے کہا علی اصغر بابا مجبور تھا بیٹا۔ اسی طرح مرشد ہو گیا، رباب تم کو دعا دے، بی بی رباب تم کو دعا دے، یہ وہ مظلوم بی بی کہ شام غریبہ میں جلی ہوئی خنات میں رباب بیٹھی ہوئی، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی، ماں نے دیکھا کہ ہرملا کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ آ کے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا، ساری بیویاں پریشان، یہ ظالم کر رہا کیا، اس نے ایسا نیزہ زمین پہ مارا، اب جو نیزہ اٹھایا تو علی اصغر کا لاشا اوپر آ گیا، عزیزوں ماں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا گیا، رباب پر یاد کرتی رہی کہ ہائے میرا علی اصغر جس کو حسین نے دفن کیا تھا وہ اس طرح پروردگار میری بیوی رباب کا واسطہ، ان کے دونوں معصوم بچوں کا واسطہ، بی بی سکینہ شہزادی علی اصغر کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما دے، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دے، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ اور ایک مومنہ لکھنؤ میں ICU میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، پروردگار بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، ہماری ماں بی بی رباب کا واسطہ، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، توفیق دے، سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہر لمحہ میرے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، اللہ اس سال زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرنا نصیب ہو، جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، محمد ابن یعقوب کلینی ان کے والدین، اور بحرین کے یہ شیخ محمد ابن علی ان کے لیے، نوشاد بھائی دوسنی کے والد، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔